بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 19 اور وہ بھی مرفوعات میں نائب فاعل کے متعلق ہم آج پھر ایک بار دوبارہ نائب فاعل کے بارے میں پڑھیں گے. کل ہم نے نائب فاعل کے متعلق ذکر کیا کہ نائب فاعل جو ہے وہ فاعل کو حذف کرنے کے بعد وہ یا جو ہے جاہل ہونے کی وجہ سے یا وہ نہ چاہنا کی وجہ سے فاعل کا نام نہیں لیتا ہے، بلکہ فاعل کے جگہ میں نائب مفعول کو نائب فاعل کا لباس پہنا کر مرفوع کر کے اس کی جگہ میں لایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اغراض تھے جو متن میں گزر گئے، اور آج ہم نائب فاعل کی کچھ اور مباحث آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ اگر کہیں پر ایک فعل ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو کون سا مفعول نائب فاعل بنے گا، فاعل کے جگہ میں نائب کون بنے گا ان مفاعل میں سے. مثلا کبھی 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے فعل، کبھی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو ایسے صورت میں کون سا مفعول نائب فاعل بنے گا؟ تو اسی کے لیے جواب میں بتاتے ہیں کہ اذا حذف الفاعل وکان الفعل یتعدی الی اکثر من مفعول. اگر فاعل جو ہے حذف کیا گیا ہو اور فعل جو ہے ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو ان میں پہلے والے مفعول کو رفع دے کر اس کو نائب بنایا جائے گا. اما دوسرے جو مفعول بعد میں ہیں، چاہے وہ 1 ہو چاہے 2 ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ منصوب کر کے ذکر کریں گے. تو لہٰذا کہتا ہے کہ جو اکثر من مفعول کی طرف جو متعدی ہوا ہے، یرفع الاول نائبا، پہلے والے کو بطور نائب فاعل اس کو رفع دیا جائے گا. وَيَبْقَى مَا يَلِيهِ عَلَى نَصْبِهِ، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو اپنی نصب کی حالت میں باقی رکھا جائے گا. جیسے اس مثال میں دیکھو، کُسِیَ الْفَقِیرُ صَوْبًا. اب یہاں پر یہ کُسِیَ 2 مفعولی ہے، 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. ایک اس کا مفعول اول فقیر ہے اور دوسرا جو ہے صوب ہے. تو اب یہاں پر فاعل کو حذف کیا گیا ہے، پہنایا گیا فقیر کو کپڑے. تو اب فقیر جو مفعول اول تھا اس کو نائب فاعل بنایا گیا، اس کو رفع دیا، اور بعد والا جو صوبن جو مفعول دوم ہے اس کو منصوب کر کے ذکر کیا گیا ہے، کسی الفقیر صوبن. یا اسی طریقے سے یہ اریہ، یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہے. تو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہے، ان میں سے پہلا جو مفعول ہے وہ مفعول نائب فاعل بنے گا اور باقی جو 2 ہیں وہ منصوب حالت میں ذکر ہوں گے. جیسے اریہ اخوک العلم مفیداً، دیکھو آپ کے بھائی کو پہچانوائے گے کہ علم کیا ہے، مفید ہے. تو اریہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور اخوکا چونکہ مفعول اول تھا اس کو نائب فاعل بنایا گیا، اور علم اور مفید جو ہے یہ مفعول دوم اور سوم تھے، ان کو نصب کی حالت میں ذکر کیا ہے. یہ بحث اس سوال کے اعتبار سے. اما 36 نمبر سوال ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ماذا ینوب عن الفاعل اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ. ابھی اگر کہیں پر یہ تو بحث تھی کہ اگر ایک مفعول ہو تو وہی نائب فاعل بنے گا، 2 3 ہوں تو جو پہلا والا ہوگا اسی کو نائب فاعل بنائیں گے. اما یہ سوال ہے کہ اگر کسی فعل سے ایک بھی مفعول نہیں ہے،
جو نائب فاعل بن جائے، تو ایک بھی مفعول بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس کا نائب فاعل کون بنے گا؟ اور ہم فعل کو چاہتے ہیں مجہول بنائیں۔ جب فعل کو مجہول بناتے ہیں تو اس کا ایک بھی مفعول نہیں ہے، تو اس کا مفعول پھر کون بنے گا؟ تو فرماتے ہیں ماذا ینوب عن الفاعل، یعنی فاعل سے کون نائب بنے گا؟ اذا لم یکن فی الکلام مفعول بھی، جب کلام میں کوئی مفعول بھی ہے ہی نہیں تو کون اس کا نائب فاعل بنے گا؟ تو اس جواب میں فرمایا کہ اگر کسی وقت جو ہے اس فعل کا فاعل حذف اگر کرے اور نیچے کوئی مفعول موجود نہ ہو جو اس کا نائب فاعل بنے، تو ایسے صورت میں یا مصدر اس کا ہوگا، مصدر سے مراد یعنی مفعول مطلق، وہ اس کے لیے نائب فاعل بنے گا، یا اگر وہ نہیں ہے تو اگر ظرف ہے یا جار و مجرور ہیں تو یہ ظرف اور جار و مجرور اس سے نائب بنیں گے، فاعل کا نائب وہی بنیں گے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ اذا لم یکن فی الکلام مفعول بھی ناب عن الفاعل، اگر کلام میں کوئی مفعول بھی نہ ہو جو فاعل سے نائب بنے، ما تصرف من المصدر، تو اس وقت تصرف کیا جائے گا مصدر سے، مصدر کو اس کا نائب بنایا جائے گا، والظرف، اور ظرف جو ہے وہ ظرف، اب ظرف جب کہتے ہیں تو ظرف سے مراد یعنی ظرف بھی ہے اور جار و مجرور یہ دونوں مراد ہوتے ہیں، تو ظرف جو ہے اس کا نائب فاعل بنایا جائے گا، لیکن ان دونوں کے لیے شرط ہے، بشرط ان یکون کل منہما مختصا، ان میں سے ہر ایک جو ہے اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے ہر ایک مختص ہو اور اس کی طرف اسناد دینا صحیح ہو، یعنی اسی جار و مجرور یا ظرف و مظروف کی طرف اسناد دینا صحیح ہو یا اس مصدر کی طرف اسناد دینا صحیح ہو، تب یہ نائب فاعل بن جائیں گے۔ جیسے مثلا مصدر کے لیے کوئی مثال دیتا ہے، جیسے نحو ضرب ضرب شدید، یعنی مارا گیا ایک بہت زیادہ مارنا، یہ ضرب شدید یہ مفعول مطلق ہے، تو یہ مفعول مطلق جو ہے ضربہ کے سے نائب فاعل واقع ہو گیا، چونکہ یہاں پر مفعول نہیں مذکور ہیں، ذکر نہیں ہے کلام میں، تو مفعول بھی جب نہیں ہے تو ضرب شدید جو اس کا مفعول مطلق ہے اس کو اس سے نائب فاعل بنایا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے وسحرت لیلۃ الانس بالقرآن، دیکھو سحرت لیلۃ الانس، یہاں پر لیلۃ لیل جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف ہے جو انس کی طرف جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، لیلۃ الانس یہ اس کا نائب فاعل بنے گا، سحرت لیلۃ الانس بالقرآن، یہ لیلۃ الانس ظرف ہے اور یہ نائب فاعل بنا ہے۔ اب اس فائدے کے اندر کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تصرف سے مراد کیا ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو آپ تصرف کریں، یعنی ظرف کو یا مصدر کو تصرف کرنا صحیح ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ المراد بالتصرف ان یکون کل منہما لا یلزم وجہا واحدا فی الاستعمال، یعنی یہ استعمال میں ایک ہی وجہ کے ساتھ استعمال نہ ہوئے ہوں، یعنی یہ ظرف جو ہے یہ بالکل یا ظرف یا جو ہے مصدر جو ہے خالص مصدر کے لیے ہی استعمال نہ ہوا ہو، بلکہ اس کو تصرف کر کے آپ نائب فاعل بھی بنا سکتے ہوں یا کوئی اور چیز بنا سکتے ہوں، تو اس وقت جو ہے یہ شرط ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ یہ جو ہے مراد از تصرف یہ ہے کہ وہ مصدر خالص مصدر نہ ہو بلکہ اس کو آپ نائب فاعل بنا سکتے ہوں۔ فلا یونوب مثلا آپ سبحان کو، معاذ کو، ان کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ سبحان یا یہ معاذ جو ہیں یہ لملازمتہما المصدریتا، چونکہ یہ دونوں مصدر کے ساتھ ملازم ہیں، یہ ہمیشہ مصدر ہی واقع ہوتے ہیں، مفعول مطلق ہی واقع ہوتے ہیں، مفعول مطلق کے علاوہ اور کوئی چیز یہ واقع نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ولا مثل لدا و از، لدا اور از بھی جو ہیں
یہ بھی نائب فاعل نہیں بنا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لملازمتہما الظرفیت، چونکہ یہ بھی ظرفیت کے ساتھ ملازم ہیں، ڈیٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ یہ فقط اور فقط ظرف ہی واقع ہو جاتے ہیں، یہ ظرفیت ان کے ساتھ لازم ہے. تو مصدر یا ظرف جو بالکل ظرف ہی واقع ہو جائے، ظرف کے علاوہ اور کوئی چیز واقع ہونا، اس میں تصرف کرنا یہ ممکن نہ ہو، تو اس وقت وہ مصدر اور وہ ظرف جو ہے یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ فاعل سے جار و مجرور یہ بھی نائب فاعل بن سکتے ہیں. ینوب عن الفاعل المجرور بالحرف، مجرور بالحرف بھی نائب فاعل بن جاتا ہے. جیسے مر بالبستانی، یعنی بستان یعنی باغ سے گزر کیا گیا، تو مرہ فعل مجہول ہے اور بالبستانی اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے جو جار و مجرور ہے. یا اسی طریقے سے ونظر فی الامر، یعنی امر میں نظر کیا گیا، تو یہ فی الامر جو ہے نظرہ کے لیے نائب فاعل ہے. پس بتا رہے ہیں کہ فالبستان والامر فی موضع رفع علی النیابۃ، یہ فی البستان یا بالبستان یا فی الامر یہ دونوں جو ہیں یہ موضع رفع میں ہیں، بنا بر ان کی یہ نائب فاعل ہیں. نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے محلاً مرفوع ہیں، لفظ میں مجرور ہیں لیکن محل میں یہ مرفوع ہیں. یہ دو فائدے. اور تیسرا فائدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یشترط فی المجرور بالحرف حتی یصلح للنیابۃ ان لا یکون مجرورا بحرف التعلیل. تو کہتا ہے کہ اس جار و مجرور میں یہ شرط رکھا گیا ہے کہ وہ یہاں تک کہ وہ نیابت کی صلاحیت پیدا کرے. یہ جار و مجرور نائب فاعل واقع ہونے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو. یعنی مطلب یہ نہ ہو کہ یہ جار و مجرور تعلیل بیان کرنے کے لیے نہ آئے، تعلیل علت بیان کرنے کے لیے یہ جار و مجرور نہ آئیں. اگر کہیں پر یہ جار و مجرور علت بیان کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت یہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے ہیں. اما اگر کہیں پر نائب فاعل بننے کی ان کے اندر صلاحیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علت کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کہتا ہے یشترط فی المجروری بالحرف حتی یصلح للنیابہ، یعنی وہ نیابت کی صلاحیت رکھے. ان لا یکون مجرورا بحرف التعلیل، یعنی یہ حرف جو ہے حرف جر تعلیل بیان کرنے کے لیے نہ ہو. فاذا قلت، مثلا آپ کہیں یخاف من بأسک، یخاف من بأسک یعنی آپ کے سختی سے بچا جائے گا، تو یہاں پر یخاف جو ہے بچا گیا ہے. کیوں بچایا گیا ہے؟ من بأسک، آپ کی سختی سے. یہ من بأسی یہاں پر من جو ہے یہ تعلیل بیان کرنے کے لیے ہے، تو لہذا یہ نائب فاعل یخاف کا نہیں بنے گا، بلکہ یخاف کا نائب فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، وہ ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گا اور من بأسک یہ جار و مجرور متعلق یخاف ہو جائے گا. تو پس لہذا کہتا ہے کہ یکون نائب الفاعل ضمیر مستتر فی یخاف. تو کہتا ہے یخاف کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے، وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ عائد الی المصدر، یہ جو ہے ماقبل جو ہے مصدر کی طرف جو ہے لوٹے گی، اور یہ جو یہی نائب فاعل ہوگی، اور جو من بأسک جو ہے یہ نائب فاعل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ من بأسک یہ تعلیل بیان کرنے کے لیے ہیں، ڈرنے کی جو ہے علت بیان کرنے کے لیے ہیں. جو تعلیل بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. چوتھا جو فائدہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اذا کان المجرور مؤنثا فلا تلحق فعلہ علامت التانیث. اما اگر جہاں پر جو مجرور جو ہے وہ اگر مؤنث ہو، مثلا بہندن اس طریقے سے ہند ہو، مجرور ہے ہند،
تو یہ اگر مؤنث حقیقی بھی ہے، لیکن چونکہ فعل کے ساتھ جو ہے یہ باہر پہ جر یا مین جو بھی مطلب اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ فاصلہ ہے، تو لہٰذا یہ اس فعل کو آپ تائے تانیث نہیں لائیں گے۔ تائے تانیث اس وقت اس فعل کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ فعل مذکر شکل میں ہی ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے کہ اذا کان المجرور مؤنثا، اگر کہیں پر مجرور جو ہے مؤنث ہو تو فلا تلحق فعلہ علامت التانیث، علامت التانیث اس فعل کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی۔ فتقول، آپ اس طرح کہیں گے مر بہندن۔ دیکھو بہندن میں ہند کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث حقیقی ہے، لیکن آپ اس کو مرت نہیں پڑھیں گے بلکہ مرہ یعنی فعل مذکر کی شکل میں ہی اس فعل کو آپ پڑھیں گے، مر بہندن۔ یا لا مرت، یعنی آپ مرت بہندن نہیں پڑھیں گے بلکہ مر بہندن پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى فِعْلِهِ بَاقِيًا عَلَى نِيَابَتِهِ۔ تو کہتا ہے کہ دیکھیں یہ فاعل اور نائب فاعل میں یہ بھی ایک ہے کہ نائب فاعل جو ہے وہ اپنے مفعول کے اوپر جو ہے مقدم ہو سکتا ہے، اور وہ اگر جار و مجرور ہو تو وہ اپنی نیابت کی حالت میں باقی رہتا ہے۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ فاعل جو ہے اگر فعل پر مقدم ہو جائے یا اس میں فاعل پر مقدم ہو جائے تو اس وقت وہ مبتدا کہلاتا ہے، وہ نائب فاعل نہیں کہلاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر فرماتے ہیں کہ اذا کان المجرور یعنی وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى فِعْلِهِ بَاقِيًا عَلَى نِيَابَتِهِ، جائز ہے اس نائب فاعل کا اپنے فعل پر مقدم ہونا باقیاً علی نیابت ہی، یعنی وہ نائب فاعل ہوتے ہوئے باقی رہے، اس طرح سے اس کو آپ مقدم کر سکتے ہیں۔ فتقول، مثلا آپ کہیں دیکھیں بہندن مرہ، بہندن باہر پہ جر ہے، ہند مجرور ہے، یہ جار و مجرور یہ نائب فاعل ہے مرہ کے لیے، اگرچہ یہاں پر فعل پر مقدم ہو کر آ گیا ہے لیکن یہ نائب فاعل ہے، اس کے لیے اپنے نائب فاعل ہونے میں باقی رہے گا۔ یہ فائدے یہاں پر جو ہیں بیان ہو گئے۔ اب آخری جو ہے نائب فاعل کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کون سا مصدر یا ظرف جو ہے وہ نائب فاعل ہونے کے ساتھ مخصوص ہے۔ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتَصُّ الْمَصْدَرُ وَالظَّرْفُ، یعنی مصدر اور ظرف کس چیز کے ساتھ مخصوص ہے، کس چیز کے ساتھ وہ جڑا ہوا آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مصدر جو ہے یا وصف کے ساتھ جو ہے مخصوص ہو کے آتا ہے، یعنی مصدر کے بعد صفت لائی جاتی ہے، یا مصدر جو ہے بیان نو کرتا ہے، چونکہ مصدر کی 3 قسمیں تھی۔ مصدر جو ہے یا وہ جو ہے فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا فعل کو کے ساتھ اس کی صفت کے ساتھ لایا جاتا ہے، یا اس کو اضافہ کر کے استعمال کرتے ہیں، یا عدد بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ تو جو مطلب وہ مصدر نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو یا صفت بنے اور اس کے بعد میں موصوف بنے، بعد میں کوئی صفت اس کے لیے لائی گئی ہو، یا نو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، بیان نو کرنے کے لیے یعنی کسی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، یا وہ عدد بیان کرنے کے لیے آیا ہو، تو ایسے صورت میں وہ نائب فاعل بنے گا۔ جیسے کہتا ہے کہ یختص المصدر بالوصف نحو فہم فہم شدید، او یہاں پر فہمن جو ہے یہ مصدر ہے، فہیمہ کے لیے نائب فاعل ہے، اور شدیدن اس کی صفت ہے۔ او ببیان نوع، یا نو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، جیسے مثلا خدمت الامیر، یعنی خدمت کی گئی امیر کی خدمت کی طرح، جس طریقے سے امیر خدمت کرتا ہے اسی طریقے سے ہماری خدمت کی گئی۔ تو خدمت الامیری، یہاں پر خدمت جو مصدر ہے وہ امیر کی طرف مضاف ہو کر آیا ہے، یعنی یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے مصدر یہاں پر مفعول مطلق نوعی ہے۔ یا ان کی بتحدید عدد، یا مطلب یہ عدد کو مشخص کرنے کے لیے، جیسے ضربت ضربتانی، یعنی اس کو 2 ضربت ماری گئی، تو یہ ضربتان جو ہیں یہ ضربت کے لیے نائب فاعل ہیں اور یہ بیان عدد کرنے کے لیے آیا ہے۔
تو اور اسی طریقے سے ظرف کے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ ظرف بھی وصف کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، یا ظرف جو ہے مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، یا ظرف کسی کا نام علم بن کے آ جاتا ہے۔ ان تینوں طریقوں سے جو ہے ظرف بھی نائب فاعل بن جاتا ہے۔ وَيَخْتَصُّ الظَّرْفُ بِالْوَصْفِ، ظرف جو ہے وصف کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، جیسے سیما یومن کاملن، یہاں پر یومن کیا ہے؟ موصوف ہے، کاملن اس کی صفت ہے، یعنی یہاں پر وصف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی مصدر ظرف جو ہے موصوف ہے، بعد میں کامل جو ہے اس کے لیے صفت ہے، یہ اس طریقے سے آ جاتا ہے۔ یا او بالاضافت، یا یہ مصدر جو ہے یہ ظرف جو ہے مابعد کی طرف اضافہ ہو کے آتا ہے، جیسے سیما یوم الجمعتی، یوم جو ہے یہاں پر جمعہ کی طرف مضاف ہے، جو یوم الجمعتی، یہ یوم کیا ہے؟ یہاں پر سیما کے لیے نائب فاعل ہے۔ یا او بالعلمیتی، یعنی یا وہ علم واقع ہو جائے، یہ مصدر وہ ظرف جو ہے وہ علم ہو، جیسے سیما رمضانو، یعنی ہم رمضان کے روزے رکھے گئے۔ رمضان کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک ماہ کا نام ہے، علمیت ہے اس کے اندر، لیکن ظرف بھی ہے، تو لہٰذا یہ سیما رمضانو، یہ رمضان جو ہے اس کے لیے سیما فعل کے لیے یہاں پر نائب فاعل ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آج ہمارا بحث یہاں پر نائب فاعل کے متعلق تمام ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلا درس کسی اور بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔